ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اے ایمان والوں، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے. اس آیت کریمہ میں اور بعد میں جو آیات آ رہی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ جب تم پر کچھ لشکر آئے، یعنی قریش اور غطفان اور قریظہ اور نذیر جو یہود کے جو دو قبیلے ہیں، یہ لشکر جب تمہارے اوپر آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، یعنی آندھی سے بھی تمہاری مدد فرمائی، اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، یعنی فرشتوں کے لشکر بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی. اب یہ کیسے مدد آئی اور یہ جنگ کیسے ہوئی، اس حوالے سے تفصیلات جانے بغیر مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لہذا میں چاہوں گا کہ پہلے غزوہ خندق کا ایک ہلکا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ اس آیت کریمہ میں جو مدد آئی اس کو بھی سمجھا جا سکے اور بعد والی آیات کا مطلب بھی سمجھ میں آئے. کیونکہ بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں، یعنی آنکھیں پترا کر کے رہ گئیں، اور دل گلوں کے پاس آئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یعنی رب نے جو یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، مطلب کیا ہوا؟ یعنی وادی کے بالائی جانب مشرق سے قبیلہ اسد غطفان کے لوگ مالک بن عوف نصری عیینہ بن حسن فزاری کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر لے کر کے آئے، اور ان کے ساتھ میں بہت سارے قبیلے بھی تھے. اور یہ نیچے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے قریش اور کنانہ وغیرہ جو ابو سفیان کے ساتھ میں لشکر آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دل گلوں کے پاس آ گئے، یعنی شدت روب اور حیبت کی وجہ سے ایسی حالت اور خوف طاری ہو گیا کہ آنکھیں بھی پترا کر کے رہ گئی، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یعنی منافق تو یہ گمان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور کفار کی اتنی بڑی جمعیت سارے مسلمانوں کو مار ڈالے گی، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے کی امید لگائے ہوئے تھے. تو مسلمان اچھے گمان میں تھے اور منافق برے گمان میں تھے. تو اس کا حاصل یہی ہے کہ یہ واقعہ 5ویں ہجرت کے 5ویں سال کے اندر پیش آیا. اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی. اور غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں، احزاب کا نام معنی ہوتا ہے پارٹیاں. تو چونکہ بہت ساری پارٹیاں یعنی بہت سارے قبیلے یہ اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے.
خندق بنانا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں تھی، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان سے مشورہ فرمایا تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ، ایران والے جب دشمن کے اندر گھر جاتے ہیں تو خندق کھود لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور صلاح پاڑ کی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی خندق کھودی، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام کے شکم اطہر پر بھوک کی وجہ سے پتھر بھی بندھے ہوئے تھے۔ اس غزوے کا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہودیوں کے قبیلہ بنی نذیر کو جب جلا وطن کیا تو یہ مختلف شہروں میں جا کر کے بس گئے۔ ایک ٹولی خیبر میں جا کر کے بس گئی اور کچھ لوگ مکہ پہنچے قریش کے پاس میں اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں اور ہم سب مل کر کے معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں۔ اب ابو سفیان نے ان کا خیر مقدم کیا اور پھر اس کے بعد میں کعبہ کے پردے کے پاس میں آ کر کے انہوں نے بڑا عہد و پیمان باندھا، اور جب یہودیوں کے ساتھ میں قریش کا وعدہ ہو گیا تو یہ پھر مکہ سے نکلے یہودی اور قبیلہ غطفان کے پاس گئے۔ قیس کا جو قبیلہ تھا ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کے لیے آمادہ کر لیا، اور اس کے بعد میں یہ لشکر قریش باہر نکلا۔ ان کے سردار تھے ابو سفیان بن حرب، ان کے ساتھ میں 300 گھوڑے 1000 اونٹ تھے۔ یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مر زہران میں جب پہنچے تو قبائل عرب میں سے قبیلہ اسلم، اشجع، ابو مرہ، کنانہ، فزارہ، غطفان، یہ سب آ کر کے مل گئے اور ان کفار کے لشکر کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس جنگ کے اندر وہ صرف 3,000 تھی، ان میں صرف 36 گھوڑے تھے۔ اور اس غزوہ کے اندر حضرت سلمان فارسی سے جب مشورہ کیا گیا تو انہوں نے خندق کھودنے کا حکم دیا، تو چونکہ مدینہ منورہ کے جو بعض علاقے تھے اس میں عمارتیں اور بازار تھے تو وہاں پر تو کوئی خطرہ نہیں تھا، جو صلاح پہاڑ تھا اس طرف کھلا میدان تھا، تو یہیں پر خندق کھودنے کا حکم دیا گیا اور لشکر یہ صلاح پہاڑ کے دامن کے اندر ٹھہر گیا اور سرخ چمڑے کے خیمے میں میرے آقا علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا۔ سب سے پہلے خندق کے نشانات لگائے گئے، ہر 10 آدمی کے لیے 40-40 گز کا تقرر ہوا کہ اتنا سب لوگ کھودیں گے، ہر 10 آدمی کے لیے 10-10 گز کا حصہ لگایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 آدمیوں کے برابر اکیلے کام کرتے تھے، اور یہ خندق کتنے دن تک کھودی گئی اس حوالے سے مختلف روایتیں ہیں۔ بہرحال اب جب خندق کھودنے کی باری آئی تو مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان فارسی ہمارے ساتھ رہیں، مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان فارسی ہمارے ساتھ رہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان من اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ بہرحال اب خندق کھودنے میں جب سب مشغول ہو گئے اور صحابہ کرام پر بڑی بھوک کا غلبہ تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا، وہ مٹی اٹھا کر کے لا رہے تھے، اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جب صحابہ کرام کی یہ تکلیف دیکھی، روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام یہ مٹی اٹھا رہے تھے تو آپ کے بطن اقدس کی جو چمک تھی وہ مٹی کے اندر چھپ گئی، اور اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھے تھے، صحابہ کرام نے بھی مل کر کے پڑھے تھے کہ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ یہ پورے آیات پڑھے تھے جن کا مطلب یہ تھا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے، نہ ہم تصدیق لاتے، نہ نماز پڑھتے، تو ہم پر سکینہ نازل فرما، دشمن سے جنگ کے وقت قوموں کو برقرار رکھ، بے شک پہلے گروہ نے ہم پر چڑھائی کی، اگر وہ فتنے کا ارادہ کرے تو ہم انکار کرتے۔ تو اس طرح اشعار پڑھتے جاتے تھے اور سب کے سب صحابہ خندق کھودتے جاتے تھے۔ خندق کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کا اظہار ہوا، جن کو میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا۔ ایک خندق کھودنے کے دوران بڑا پتھر آ گیا جس پر نہ چھینی اثر کرتی تھی نہ ہتھوڑا اثر کرتا تھا۔ صحابہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور جانے کے بعد میں سرکار سے یہ ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم اطہر پر پتھر بندھے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے، آپ نے ہتھوڑا مارا، لیکن اس چٹان پر جب ہتھوڑا پڑا نا تو وہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ ایک روایت ہے، اور ایک روایت میں یہ آیا ہے
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ضرب لگائی تو 1/3 بکھر کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی، خدا کی قسم بلا شبہ میں نے شام کے سرخ محلات کو اس ہتھوڑے کی مار کے اندر میں نے دیکھ لیا۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو دوسرا تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں دے دی گئی ہے، اور خدا کی قسم میں نے مدائن کے سفید کنگورے اس وقت دیکھ لیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں تیسری ضرب لگائی تو بقیہ پتھر بھی ٹوٹ گیا۔ فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہے۔ خدا کی قسم میں صنعاء کے دروازوں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اور حضرت جابر کے گھر میں پھر اسی وقت میں پھر دعوت بھی ہوئی تھی۔ بہرحال خندق کا کام یا تو 20 دن تک چلا، ایک روایت میں 24 دن تک، ایک روایت میں 15 دن تک، اور ایک روایت میں 1 مہینہ بھی ہے، اور روضۃ الاحباب کی روایت میں یہ کہ 6 دن کے اندر خندق کا کام مکمل ہو گیا۔ خندق جب کھود کر کے فارغ ہو گئے تو کفار کا لشکر وہاں پر پہنچا 10,000 یا 12,000 کی تعداد میں۔ مسلمان میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں جو سلا پہاڑی ہے وہیں پر قیام پذیر ہو گئے۔ اس کے بعد میں دشمن خدا حی بن اخطب نے ابو سفیان کے کہنے سے بنی قریظہ جو مسلمانوں کے ساتھ میں معاہدہ کیے ہوئے تھے ان کو توڑ کر کے الگ کر دیا۔ مسلمانوں کا جو معاہدہ تھا اس کو توڑ کر کے الگ کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کی پھر اپنے مدینے کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ جب قریش اور قبائل عرب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کر دی تو مسلمان بھی اس وقت کچھ خوف میں مبتلا ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی کیا کیفیت بن گئی تھی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، یعنی اس وقت کیا حالت ہو گئی تھی؟ فرمایا جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے، اور جب کہ آنکھیں ٹھٹک کر کے رہ گئی اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم پر اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی خوف کی وہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ مسلمان تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن منافقوں کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے، یعنی خوب پرکھ لیا گیا کون پکا مومن ہے اور کس کے دل کے اندر نفاق ہے۔ اس دن پوری جانچ ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور فرمایا اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا ہمیں اللہ و رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا، یعنی یہ بات معتب بن کوشیر نے کہی تھی کفار کے لشکر کو دیکھ کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں فارس اور روم کا وعدہ کر رہے تھے اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم خندق کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں، آگے جانے کی ہمت بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ اس طرح کے کلمات وہ کہنے لگے۔ اور کیا کہنے لگے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والوں یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تم گھروں کو واپس جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، حالانکہ وہ بے حفاظت نہیں تھے، وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا۔ یعنی اس دن کیا کیفیت بنی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ منافق تو عجیب عجیب باتیں کہہ رہے تھے کہ جلدی یہاں سے جاؤ، یہاں پہ رکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا اے یثرب والوں، یہاں پر مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ منافقوں نے مدینہ کو یثرب کہا تھا، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو یثرب کہنے سے منع فرما دیا ہے، یثرب کہنے سے منع فرما دیا ہے، اور اس کا جو یثرب کا جو معنی ہے وہ اچھا نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مدینہ شریف کو یثرب نہیں کہے، یہ منافقوں نے کہا تھا۔ تو وہ بہانے بنانے لگے کچھ لوگ کہ
ہمارے گھر میں کوئی حفاظت کا سامان نہیں ہے، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے حالات جب پیدا ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو 300 افراد کے ساتھ میں مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا، اور قریش 20 دن یا 24 دن یا 27 دن تک مسلمانوں کا گھیراؤ کر کے وہاں پر موجود رہے۔ حضرت عباد بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خیمے کی حفاظت کرتے رہے۔ دونوں لشکروں کے درمیان اس دن بڑی جنگ ہوئی۔ خاص طور سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو بہادری کا مظاہرہ کیا، واقعی وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خندق کے دن مقابلہ کرنا، میرے آقا نے فرمایا تھا حضرت علی کا خندق کے دن مقابلہ کرنا قیامت تک کی میری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ یہ ایک فضیلت تھی جو حضرت علی کو حاصل تھی، جس کو میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور مسلمانوں کو اس دن بڑا رنج پہنچا تھا، کیونکہ ایک تو سردی کا موسم، بھوک کا عالم، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت معاذ کے ساتھ بھی اس دن یہ بڑا ایک واقعہ، سعد بن معاذ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آئے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ اس پر ذکر ہوگا۔ بہرحال ایک دن کفار نے اتفاق کر لیا کہ خندق کو پار کر لیتے ہم لوگ، تو اس دن انہوں نے جنگ کی، رات اور دن جنگ جاری رہی۔ ظہر، عصر اور مغرب کی نماز اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس دن صحابہ کے ساتھ میں قضا ہو گئی۔ میرے آقا نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا اب تک نہیں کی تھی، لیکن جب نمازیں قضا ہو گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر بعد میں مقابلہ بند ہونے کے بعد بلال کو حکم دیا اذان کہو، اقامت پڑھو، ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں ہر نماز کی اقامت کہی گئی اور ترتیب کے ساتھ میں نمازوں کو قضا کو آپ نے ادا کیا، اور پھر بعد میں کافروں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی اور کہا، میرے آقا نے فرمایا کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلون عن صلاۃ الوسطی، اللہ ان کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز وسطی سے روک کر کے رکھا، یعنی عصر کی نماز ہماری قضا کروا دی۔ بہرحال اس کے بعد میں نعیم بن مسعود اشجعی غطفانی، یہ جو مسلمان ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے تھے، انہوں نے بعد میں کچھ ایسا پلان کیا کہ وہ جو کفار کے لشکر تھے ان کے اندر کچھ اختلاف پیدا ہوا، اور بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خندق کی جنگ کے آخری 3 دنوں میں ظہر اور عصر کے درمیان مسجد فتح میں دعا مانگی۔ آج جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو خندق کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ مسجد فتح بنی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے پیر، منگل اور بدھ 3 دن تک اس مسجد میں دعا کی۔ پہلے سفر میں جب جانا ہوا تو اس پہ تالا لگا تھا، کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ نجدیوں کو ہر اس جگہ سے دشمنی ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام کی نسبت ہے۔ اب سننے میں آیا ہے کہ کچھ دباؤ میں آ کر کے وہ انہوں نے کھول دیا، تو آخری مرتبہ جب حاضری ہوئی تو اس مسجد کے اندر حاضر ہونے کا بھی موقع میسر آیا۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا مانگی، اور پھر جب بدھ کا دن آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا قبول فرما لی۔ اسی لیے حضرت جابر کہتے ہیں مجھے کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو میں اس گھڑی میں دعا کرتا ہوں، وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ وہی بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا مانگنا یہ قبولیت کی علامت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے، اس وقت میں دعا مانگنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خندق کے دن عرض کی یا رسول اللہ کوئی دعا ہے جسے میں پڑھوں، کیونکہ ہمارے دل منہ کو آ رہے ہیں، یعنی خوف کا ایسا عالم تھا۔ میرا آقا نے فرمایا پڑھو اللہم استر عوراتنا آمن روعاتنا، یعنی اس دعا کو پڑھنے کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تلقین فرمائی۔ اسی طرح یا صریخ المکروبین یا مجیب المضطرین، یہ دعا بھی سرکار نے تلقین فرمائی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا اس کا ذکر یہاں پہ آتا ہے۔ رب نے یہاں پہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ اے ایمان والو اللہ کا احسان یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آ گئے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اب وہ اللہ کی مدد کا ذکر یہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کی مدد فرمائی کہ باد صبا نے، یعنی وہ ہوا ایسی چلی، آندھی ایسی چلی کہ ان کو خیموں کو، میخوں کو کاٹ دیا، دیگیں الٹ دی زمین پر، کفار کے چہرے خاک آلود ہو گئے، پتھر آ کر کے ان کو لگنے لگے، اور انہوں نے لشکر کے ہر گوشے سے تکبیر کی آوازیں سنی، راتوں رات سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے، سارا سامان بھی چھوڑ کر کے وہ لوگ جو وزنی سامان تھا اس کو بھی چھوڑ کر کے چلے گئے۔ روایتوں میں آتا جب حضرت حذیفہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے گئے تھے نا کہ جا کے دیکھ کے آؤں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ وہ لوگ کافر لشکر کے اندر
سے بھاگ رہے ہیں، ایک ہوا کا طوفان ان پر ظاہر ہوا جن سے دیگوں کے سرپوش اڑ گئے اور وہ اوندے گر پڑے، خیمے اکڑ گئے، آگ جو ہے وہ ان کو ہکائے لے گئی اور گھوڑے بھاگنے لگے، پتوں کی آوازیں آنے لگی۔ ابو سفیان کو دیکھا کہ اپنے خیمے سے باہر آیا جو آگ تاپ رہا تھا، حذیفہ نے کہا کہ میں تیر مارنا چاہتا تھا لیکن سرکار نے پہلے مجھے اس سے منع فرمایا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بہرحال حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب میں لشکر کفار سے واپس آیا تو راستے میں 20 سوار ملے جو سفید امامہ باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے آقا کو خبر دے دو، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لشکر سے آپ کو نجات عطا فرما دی ہے۔ کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی قیامگاہ پہ پہنچا تو سرکار نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ سرکار کی عادت تھی، جب بھی کوئی اہم مسئلہ آتا تھا تو نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ ہمارا آج کل کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہو گیا ہے، جب بھی کوئی گاڑی پھنس جاتی ہے تو بابا کے پاس تعویذ لینے کے لیے بھاگتے ہیں ہم لوگ۔ سرکار کا یہ طریقہ نہیں تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا مشکل وقت میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعویذ بنوانا جائز نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ نماز بندہ نہ پڑھے اور سوچے کہ تعویذ سے میرا کام ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو مشکل دور نہیں ہوگی، اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ نماز بندہ پڑھے، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ چاہے تو تعویذ کو بھی شفا کا ذریعہ بنا دے۔ بہرحال سرکار نماز پڑھ رہے تھے، پھر حضور نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں قریب گیا، آپ نے مجھے بشارت دی اور سرکار مسکرائے، اس طرح مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک کا نور میں نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ فرما لیا۔ تو یہ اس مدد کا ذکر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی اور کافروں کی حالت اس دن کیا تھی۔ اور فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر ان پر فوجیں مدینے کے اطراف سے آتی پھر ان سے کفر چاہتی تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی۔ یعنی ادھر تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بھاگنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ گھروں میں کوئی ہے نہیں، ہم کو جانے دیجئے، اور ادھر ان کا حال اللہ نے بیان فرمایا اگر مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرنے آتا نا تب پھر وہ بہانہ نہیں بناتے، مسلمانوں کے لیے تو ہر وقت بربادی کے لیے یہ لوگ تیار نظر آتے ہیں، لیکن دین کے لیے لوگ تیار نظر نہیں آتے، ان کے دل میں نفاق ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانُوا أَعَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہ پھیریں گے اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا۔ پہلے تو یہ لوگ وعدہ کیے تھے کہ دنیا اور آخرت میں، ہاں اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں پوچھے گا کہ بھئی تم نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کیوں کی تھی۔ اب اس کے بعد میں یہ جو غزوہ احزاب کے اور دوسرے حالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی آیتوں کے اندر بھی ان کو بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔